بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم فصل الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ یہ مقدمہ کی تیسری فصل ہے جس میں علم نحو کے دوسرے موضوع کلام کی تعریف اور اس کی قسموں کا بیان ہے۔ آپ نے نحو میں پڑھا ہوگا کہ کلام اور جملہ اور مرکب مفید یہ سب ایک ہی ہیں، اسی کو مرکب اسنادی بھی کہتے ہیں۔ تو یہاں کلام کی تعریف کر رہے ہیں، الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام ایسا لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں پر مشتمل ہو۔ تو لفظ کا معنی پڑھ چکے ہیں بولی، تو ایسی بولی جس میں دو کلمے کم سے کم۔ یہاں کلمتین سے یہ مراد نہیں کہ ہمیشہ کلام میں دو ہی کلمے ہوں گے، کم سے کم دو کلمے ہوں گے، اس کا ذکر۔ تو کلام ایسا لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں پر مشتمل ہو۔ اور اسناد کسے کہتے ہیں؟ والاسناد نسبت احدى الكلمتين الى الاخرى بحيث تفيد المخاطب فائدة تامة يصح السكوت عليها۔ اور اسناد ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کی طرف اس طور پر کرنا کہ مخاطب کو پورا فائدہ دے کہ اس پر متکلم کا خاموش ہونا صحیح ہو، درست ہو۔ آپ نے مرکب مفید کی تعریف نحو میں پڑھی ہوگی کہ قائل جب اس پر سکوت کرے تو مخاطب کو کوئی خبر یا طلب معلوم ہو، حاصل ہو، اسے مرکب مفید کہتے ہیں۔ تو اسے ذہن میں رکھیں اور اس تعریف اسناد کی تعریف کو دیکھیں۔ تو اسناد کا اصل معنی ہے نسبت، مگر مطلق نسبت کو اسناد نہیں کہتے ہیں۔ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا، اور وہ نسبت اس طور پر ہو کہ مخاطب کو یعنی سننے والے کو جس سے بات ہو رہی ہے اس سے پورا فائدہ حاصل ہو۔ اور اس کی پہچان یہ ہے، یصح السکوت علیہا، یہ اسی تفید المخاطبہ فائدۃ تامۃ کی مزید وضاحت ہے کہ متکلم کا اس پر خاموش ہونا درست ہو۔ آپ دیکھیے، جب کوئی بات کرتا ہے، کچھ بولتا ہے، تو اگر اس نے بات ادھوری رکھی ہے، پوری بات نہیں کہی، تو اس کا اس جگہ چپ ہونا یہ درست نہیں ہوتا ہے، کیونکہ سامع کو ابھی انتظار ہوتا ہے۔ مثلا کہتے ہوئے ہم کہیں زید کا لڑکا، تو اب زید کا لڑکا اتنا سن کر کے آپ کو کوئی فائدہ نہ ملا ہوگا، اس سے کچھ نہ سمجھ میں آئے کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ زید کا لڑکا آیا گیا، کیسا ہے کیسا نہیں ہے، کوئی بات نہیں ملی۔ تو اب یہاں پر ہمارا خاموش ہونا یہ درست نہیں۔ بات جب بھی کی جائے تو وہاں تک پہنچا کر کے خاموش ہونا چاہیے کہ جس سے مخاطب کو پورا فائدہ ملے، اور پورا فائدہ ملنے کا مطلب وہی ہے کہ سننے والے کو اس سے کوئی خبر حاصل ہو یا کسی طلب کا علم۔ تو کہتے ہیں اسناد دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف اس طور پر کرنا کہ مخاطب کو پورا فائدہ دے کہ اس پر متکلم کا خاموش ہونا درست ہو۔ نحو زید قائم، تو کلام کی تعریف آپ یہاں تک کریں گے۔ آپ سے کوئی کلام کی تعریف پوچھے کہ کلام کسے کہتے ہیں، جملہ کسے کہتے ہیں، تو آپ تعریف کہاں تک کریں گے؟ یصح السکوت علیہا تک، کیونکہ کلام کی تعریف میں کیا ہے؟ الکلام لفظ تضمن کلمتین بالاسناد۔ کلام ایسا لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں پر مشتمل ہو۔ تو اب الگ سے اسناد کی تعریف آپ جب تک نہیں کریں گے، جب تک کلام کی تعریف پوری نہیں ہوگی، اس لیے ساتھ ہی میں اسناد کی تعریف بھی کر دی جائے۔ تو کلام کی پوری تعریف یہ ہوگی، کلام ایسا لفظ ہے جو اسناد کے ساتھ دو کلموں پر مشتمل ہو، اور اسناد دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف اس طور پر کرنا ہے کہ مخاطب کو پورا فائدہ دے کہ جس پر متکلم کا خاموش ہونا درست ہو۔ نحو زید قائم وقام زید، جیسے زید قائم اور قام زید۔ زید قائم یہ جملہ اسمیہ ہے،
اور قام زید یہ جملہ فعلیہ ہے۔ آگے کہہ رہے ہیں ویسمى جملتاً، اور کلام کا دوسرا نام جملہ ہے، کلام کو جملہ بھی کہا جاتا ہے۔ فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، فعلم تو جان لیا گیا، فعلم یہ کس پر متفرع ہو رہا ہے، کس سے جان لیا گیا؟ ان الکلام لا يحصل الا من اسمین او من فعل و اسم، تو معلوم ہوا کہ کلام حاصل نہیں ہوتا، کلام نہیں بنتا مگر دو اسموں سے یا ایک فعل اور ایک اسم سے۔ تو یہ بات کہاں سے معلوم ہو گئی؟ اسناد کی تعریف سے۔ جب اسناد کی تعریف یہ ہو گئی کہ دو کلموں میں سے ایک کی نسبت دوسرے کی طرف کرنا، تو ایک کلمہ جس کی نسبت کی جا رہی ہے وہ مسند ہوا، اور جس کی طرف نسبت کی جا رہی ہے وہ مسند الیہ ہوا۔ اس سے پتہ چلا کہ کلام ان دو چیزوں پر ضرور مشتمل ہوگا، ایک مسند اور دوسرا مسند الیہ۔ تو جب کلام کے لیے مسند اور مسند الیہ ہونا، مسند الیہ کا ہونا ضروری ہے، ان دو کے بغیر کلام نہیں بن سکتا، کیونکہ کلام اسناد پر مشتمل ہوگا، اور اسناد نام ہے ایک کلمہ کی نسبت دوسرے کی طرف کرنے کا۔ تو جس کی طرف نسبت کی جائے وہ مسند الیہ، اور جس کی نسبت کی جائے وہ مسند۔ تو پتہ چلا کہ مسند اور مسند الیہ کا پایا جانا کلام کے لیے ضروری ہے۔ تو اس سے اور آپ یہ جان چکے ہیں کہ اسم جو ہے وہ مسند اور مسند الیہ دونوں ہو سکتا ہے، لہذا صرف دو اسموں سے کلام بن جائے گا، اس میں سے ایک کو مسند الیہ بنا دیں اور دوسرے کو مسند بنا دیں، یا ایک فعل اور ایک اسم سے کہ فعل مسند ہوتا ہے لیکن مسند الیہ نہیں ہوتا، تو فعل کو مسند بنا دیا جائے اور جو اسم ہوگا وہ مسند الیہ ہو جائے گا، اور اس طرح سے فعل اور اسم سے بھی کلام بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جو بھی صورتیں ہیں ان صورتوں سے کلام نہ بنے گا، ان سے حاصل نہ ہوگا۔ دیکھیے یہاں چونکہ دو کلموں پر مشتمل ہونا اور کلمہ کی تین قسمیں آپ پڑھ چکے ہیں، تو ان اقسام ثلاثہ کے جب دو دو کے مرکب بنائیں گے تو کل 6 صورتیں بنتی ہیں، کہ یا تو دو کلمے اس اسم اور فعل و حرف میں سے یا تو اتفاق کے ساتھ ہوں گے یا اختلاف کے ساتھ ہوں گے، تو اتفاق کی صورتیں 3 بنیں گی، دو اسم کا مجموعہ ہو، دو فعل کا مجموعہ ہو، دو حرف کا مجموعہ ہو، 3 صورتیں ہو گئیں۔ یا یہ ہے کہ ایک اسم اور ایک فعل ہو، یا ایک اسم اور ایک حرف ہو، تو یہ 5 صورتیں ہو گئیں، یا ایک فعل اور دوسرا حرف ہو، تو یہ کل 6 صورتیں بنتی ہیں۔ تو ان 6 صورتوں میں سے صرف کلام انہی 2 صورتوں سے حاصل ہوگا، اس لیے کہ جس میں 2 فعل ہوں تو مسند پایا جائے گا، مسند الیہ نہیں پایا جائے گا، جس میں صرف 2 حرف ہوں تو وہاں نہ مسند ہے نہ مسند الیہ ہے۔ جہاں ایک اسم اور ایک فعل ہے یہ جملہ بن جائے گا، لیکن ایک اسم اور ایک حرف ہے تو کلام نہ بنے گا، کیونکہ اسم یا تو مسند الیہ بن جائے گا یا مسند بن جائے گا، اور حرف کچھ نہ بنے گا۔ یوں ہی فعل اور حرف ہے تو بھی کلام نہ بنے گا، کیونکہ فعل مسند تو ہو سکتا ہے لیکن یہ مسند الیہ کے بغیر ہو جائے گا۔ تو کہتے ہیں فعلم ان الکلام لا يحصل الا من اسمین، پس معلوم ہوا کہ کلام نہ بنے گا مگر 2 اسموں سے، جیسے زید قائم، ویسمى جملۃ اسمیۃ، اور اس کا نام جملہ اسمیہ رکھا جاتا ہے کیونکہ اس کا پہلا جز اسم ہے، او من فعل و اسم، یا ایک فعل اور ایک اسم سے، نحو قام زید، جیسے قام زید، ویسمى جملۃ فعلیۃ، اور اس کا نام جملہ فعلیہ رکھا جاتا ہے۔ تو کیوں معلوم ہوا کہ کلام انہی 2 سے حاصل ہوگا؟ اذ لا یوجد المسند والمسند الیہ معا فی غیرہما، اس لیے کہ مسند اور مسند الیہ دونوں ان دونوں کے علاوہ صورتوں میں نہیں پائے جاتے، ولا بد للکلام منہما، جبکہ کلام کے لیے ان دونوں کا ہونا ضروری ہے۔ یہاں ایک بات اور آپ حضرات ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے آپ نے جملہ اسمیہ اور فعلیہ کی جو تعریف پڑھی کہ جس کا پہلا جز اسم ہو وہ جملہ فعلیہ اور جس کا پہلا جز فعل اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ یہاں پہلے جز سے مراد کیا ہے؟ یہاں پہلے جز سے مراد ہے وہ جز جو مسند یا مسند الیہ ہو سکتا ہو، مطلق جز کی بات نہیں ہو رہی کہ کسی بھی طرح کا لفظ آ جائے، ورنہ ایاک نعبد میں پہلا جز اور پہلا لفظ جو آیا وہ اسم ہے ایاک،
لیکن یہ جملہ فعلیہ ہے نہ کہ جملہ اسمیہ، کیونکہ ایاک نعبد میں ایاک یہ مفعول بھی مقدم بنتا ہے۔ یوں ہی آپ ضرب زید عمرا کو اگر عمرا ضرب زید کہہ دیں، مفعول کو فعل پر مقدم کرنا جائز ہے، تو مفعول کو پہلے لے آئیں، عمرا ضرب زید کہہ دیں تو بھی یہ جملہ اسمیہ نہ ہوگا بلکہ جملہ فعلیہ ہی رہے گا، کیونکہ مسند اور مسند الیہ جملہ کے جو دو جز ہیں وہ مراد ہیں کہ اگر ان میں پہلے مسند مطلب پہلے اگر اس میں مسند اور مسند الیہ میں سے اگر پہلا جز فعل آ رہا ہے تو جملہ فعلیہ کہلائے گا، اور اگر پہلا جز اسم آ رہا ہے تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا۔ ہاں، تو اب یہاں کلام کے دو کلموں پر مشتمل ہونے کی کل 6 صورتیں بنتی ہیں، ان 6 صورتوں میں سے صرف انہی دو میں مسند اور مسند الیہ پایا جاتا ہے، ان کے علاوہ میں نہیں پایا جاتا، اس لیے انہی دو سے کلام اور جملہ حاصل ہوگا، بقیہ سے نہیں۔ اسی وجہ سے جملہ کی یہ دو قسمیں اسمیہ اور فعلیہ نکلتی ہیں۔ فَإِنْ قِيلَ قَدْ نُوقِضَ بِالنِّدَاءِ نَحْوُ يَا زَيْدُ، بس اگر یہ اعتراض کیا جائے کہ آپ کا یہ حصر تو ندا کے ذریعے ٹوٹ جا رہا ہے، اس پر تو مناقضہ وارد ہو رہا ہے، نقض وارد ہو رہا ہے ندا کے ذریعے، نحو یا زید جیسے یا زید، تو یا زید یہ پورا جملہ ہے، تو یہ کلام ہے، جملہ ہے، اور آپ نے کہا کہ کلام یا تو دو اسموں سے حاصل ہوگا یا ایک فعل اور ایک اسم سے حاصل ہوگا، یہاں پر تو ایک حرف ہے اور ایک اسم ہے، یہاں تو اسمین یا فعل و اسم نہ پائے گئے، تو آپ کا حصر کرنا انہی دو قسموں میں یہ ٹوٹ گیا۔ قد نوقض بالنداء، آپ کا یہ حصر ندا کے ذریعے ٹوٹ جا رہا ہے، اس پر نقض وارد ہو رہا ہے، جیسے یا زید۔ قلنا، ہم جواب میں کہیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو واطلب وهو الفعل، کہ یہاں جو جملہ یہ ہوتا ہے، صحیح ہے آپ کی بات کہ یا زید جو ندائیہ جملہ ہے، یہ پورا جملہ ہے، کلام ہے، لیکن ہمارا حصر اس سے نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ یہ جملہ یا کی وجہ سے نہیں ہو رہا ہے بلکہ اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ یہاں پر جو حرف ندا ہے وہ ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہوتا ہے، اس کی جگہ لایا جاتا ہے۔ کلام میں اختصار کے لیے حروف ندا وضع کیے گئے اور فعل کو نہیں لایا جاتا، اس کی جگہ حروف ندا کو ذکر کر دیا جاتا ہے، تو یا کو لانا گویا کہ ادعو یا اطلبو کہنا ہے، اور جب ادعو اطلبو آ گیا تو وہ فعل ہے، لہذا نقض وارد نہ ہوا۔ قلنا، جواب میں ہم کہیں گے حرف النداء قائم مقام ادعو واطلبو، کہ حرف ندا ادعو اور اطلبو کے قائم مقام ہے، اس کی جگہ ہے، وهو الفعل، اور وہ فعل ہے، فلا نقض علیہ، لہذا اس حصر پر کوئی نقض اور کوئی اعتراض وارد نہ ہوگا۔ وَإِذَا فَرَغْنَا مِنَ الْمُقَدِّمَةِ فَلَا نَشْرَعُ فِي الْأَقْسَامِ الثَّلَاثَةِ، اور جب ہم مقدمے سے فارغ ہو گئے تو اب ہم اقسام ثلاثہ کا بیان شروع کرتے ہیں۔ وَاللَّهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِينُ، اور اللہ ہی توفیق عطا فرمانے والا اور مدد فرمانے والا ہے۔ تو اب آگے تینوں اقسام کا بیان شروع کریں گے، جس میں سے پہلی قسم رہے گی اسم کے بیان میں، دوسری قسم فعل کے بیان میں، اور تیسری قسم حرف کے بیان میں۔ اس میں قسم اول ہی میں زیادہ تفصیل ہے، تقریباً 80 صفحہ تک اسم کی بحث جائے گی، اس کے بعد 20 صفحہ میں فعل کی بحث ہوگی، اور اس کے بعد کے 28 صفحات میں حرف کی بحث ہوگی۔ تو قسم اول فی الاسم یہی تفصیلی بحث ہے، آپ حضرات یہ اتنا یاد کریں، انشاءاللہ القسم الاول فی الاسم کا سبق کل ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔